نوعیت کا کام ہونا چاہیے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ خودی کو فلسفے میں نہیں جانا چاہیے، اور یہ خودی تو وہی ہے جو کہ راشد صاحب کے یہاں مجھے نظر آتی ہے، اور یہ بات غور کرنے کی، بلکہ میں نے تو یہاں تک کہہ دیا اپنی تحریروں میں کہ ان کی جو کتاب ہے ریکنسٹرکشن، اگر آپ فلسفیانہ اعتبار سے دیکھیں تو اس میں گوناگوں مسائل ہیں، اس میں گوناگوں تناقضات ہیں، گڑبڑ ہو جاتی ہے، شرمندگی ہونے لگتی ہے، لیکن اگر ان کو اس کو شاعرانہ کام سمجھا جائے نا، جس میں طرح طرح کے پھول ہیں، اس گلدستے میں اس دستمبوں میں طرح طرح کے پھول ہیں، تو پھر اس کی نوعیت بالکل بدل جاتی ہے، اس کو بھی ایک شاعری والا کام دیکھ کر سمجھنا چاہیے، اس کو فلسفے کا کام نہیں سمجھنا چاہیے۔ اب جو میں نے بات کی ہے فطرت اور انسان، دست انسانی کے مابین ایک جدلی تعلق کی، دیکھیے کہ احرام مصر کے بارے میں ان کی نظم ہے، اس دشت جگرتاب کی خاموش فضا میں فطرت نے فقط ریت کے ٹیلے کی تعمیر، احرام کی عظمت سے نگوسار ہیں افلاک، کس ہاتھ میں کھینچی ابدیت کی یہ تصویر، کس ہاتھ میں کھینچی ابدیت کی یہ تصویر۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں وہ جو مشہور ان کی نظم ہے پیام مشرق میں تو شب آفریدی چراغ آفریدم، روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے، کیسی کیسی بھرپور نظم ہے وہ، کھول آنکھ زمیں دے، فلک دے، فضا دے، مشرق سو بھرتے تو سورج گزرا دے۔ اور پھر اس میں کہا ہے کہ تھیں پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں، آئی نئے ایام میں آج اپنی ادا دیکھ، آئی نئے ایام میں آج اپنی ادا دیکھ۔ اور وہی ادا راشد نے دیکھنے کی کوشش کی، اپنی ادا دیکھی آئے نئے ایام میں انہوں نے۔ تو یہ ایک عجیب و غریب بات ہے، بے ذوق اگر نہیں، اگرچہ فطرت جو اس سے نہ ہو سکا وہ تو کر۔ تو اقبال کی یہ ساری باتیں غور کرنے کی ہیں۔ اور پھر میں نے جو صفات بیان کی ہیں 100 برسوں میں اردو نظم کے، اس میں نے صوت کاری اور صوت گری کی بھی بات کی ہے۔ ساقی فاروقی صاحب، ان سے میرا بہت تعلق رہا لندن میں، اسی زمانے میں افتخار حارث صاحب بھی تھے۔ میرے لیے کیسے خوش بختی ہے کہ ان لوگوں کے سائے میں تھا ان دنوں، پھر میرے والد صاحب کا سایہ تھا، تو میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اس سے۔ تو اس زمانے میں ساقی فاروقی صاحب اقبال کے احتشام کی بات کرتے تھے، اور واقعی احتشام ہے اقبال کے یہاں، اور اس احتشام میں جو آہنگ ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ دیکھیے کہ ایک بہت ہی پامال بحر ہے، بہت پامال بحر ہے، فعول 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 فعول، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بڑھانے والا، اس کو ایسی جھٹک دے دی اس بحر کو، انہوں نے کمال کیا اقبال نے، اس میں جس میں جھٹک دے دیا، جھٹکا دے دیا اس کو، جی وہ روک کے جھٹکا دیا، اس کو کر دیا فعول 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 فعول۔ اب یہاں جھٹکا ہے، فعول ہوا خیمزن کاروان بہار، گرم بن گیا دامنے گلزار، گلو نرگس و سوسروں نستن شہید ازل لالا خونی کفن۔ اور اسی بحر میں انہوں نے خوشحال خان خٹک کی ایک نظم کا آزاد ترجمہ کیا ہے، اور اس میں ایک بازگشت، ایک گونج پیدا کر دی ہے صوتی اعتبار سے، اور اس بحر کو استعمال کر کے، قبائل ہملت کی وحدت میں گم۔ اب گم پہ غور کیجئے، قاف اور میم، قبائل ہملت کی وحدت میں گم، کہ ہو نام افغانیوں کا بلند، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ فعول 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 فعول، وہ فعول کیا، فعول کو گیا فعول کرے، کمال کیا۔ یہ ہے اپچ، یہ ہے تخلیق، اور اس کا، اور یہ جو کھیل کود ہے بحروں سے، یہ کھیل کود تو کمال کا ہے میرا جی کے ہاں، اور یہ کھیل کود کیسا کیسا خوبصورت ہے راشد صاحب کے ہاں، عجیب و غریب ہے۔ رومی بدلے شامی بدلے بدلا ہندوستان، تو بھی اے فرزند کوہستان اپنی خودی پہچان، ہو غافل افغان۔
پھر پانی تیرے چشموں کا تڑپتا ہوا سیماب، اے وادی لولاب، اے وادی لولاب۔ پھر وہ بہر جو بہت کم استعمال ہوئی ہے اردو میں، میرا تو خیال ہے کہ کہیں استعمال نہیں ہوئی، لیکن کچھ لوگوں نے میری اصلاح کر کے مجھے بتایا کہ نظم کی یہ استعمال کی گئی ہے، اس نظم ہے جس کو سلیم احمد صاحب اردو کی عظیم ترین نظم کہتے تھے، یعنی مسجد قرطبہ، فاعل 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 فاعل، سلسلہ روز و شب، نقش کرے حادثات، سلسلہ روز و شب، اصل حیات و موت۔ اب یہ جو میں نے ذکر کیا ہے اس نظم کا، پانی تیرے چشموں کا تڑپتا ہوا سیماب، اے وادی لولاب، اس میں ایک پیکر سازی ہے، اور اقبال کی کچھ نظموں میں بہت ہی بھرپور پیکر سازی ہے، لیکن پیکر سازی کے بادشاہ تو حقیقتاً فیض صاحب ہیں۔ ترقی پسندوں سے جو ان کا تعلق تھا آپ لوگ جانتے ہیں، اور ایک حکم یہ لگایا گیا تھا، یہ حکم جاری کیا گیا تھا کہ ایسی بات شاعر کو کرنی چاہیے کہ جو سادہ ہو، پیچیدہ نہ ہو، عام لوگوں کی سمجھ نہ آئے۔ تو انہوں نے فیض صاحب پہ چونکہ ایک بھرپور تخلیقی جوہر اندر تھا، تو انہوں نے نرمی، گداز اور پھر اس کے ساتھ پیکر سازی کی۔ رہ گزر سائے شجر منزل و در حلقہ بام، دیکھیے کیسے پیکر ہیں، رہ گزر سائے شجر منزل و در حلقہ بام، بام پر سینہ مہتاب کھلا آہستہ، پھر آگے وہ آسماں حد نظر، راہ گزر رنگ فلک، یہ سارے پیکر ہیں۔ پھر یہ کہ فیض صاحب چونکہ فیض صاحب کلاسکس سے بہت پیوست تھے، جتنا میں غور کرتا ہوں اتنا مجھے زیادہ نظر آتا ہوں کیا کلاسیکی اسلوب سے ان کا تعلق مجھے بہت نظر آتا ہے جتنا میں زیادہ غور کرتا ہوں۔ اب یہ کہ جیسے جس کو ہم لوگ سبکی ہندی کہتے ہیں، سبکی ہندی متشکل ہوتا ہے ایک خاص کھیل سے، استعارہ اور حقیقت کے خاص کھیل سے اس کی شکل بنتی ہے، یعنی حقیقت کو استعارہ بنایا، پھر استعارے کو حقیقت سمجھ کے مزید استعارے بنائے، یہ جو، اور پھر کہ حقیقت کو استعارے سے الجھانا یہ بڑا دلچسپ کام ہے، اور یہ فیض صاحب نے کیا ہے۔ مثلاً یہ کہ آنکھوں سے لگایا ہے کبھی دست صبا کو، صبا کا ہاتھ آنکھوں سے لگایا ہے کبھی دست صبا کو، ڈالی ہیں کبھی گردن مہتاب میں باہیں، تو مہتاب کی گردن بھی ہے، شانہ بام پر دمکتا ہے مہربان شانی کا دست جمیل، اور وہ یاد کا ہاتھ، اور یہ اور وہ، تو یہ فیض صاحب کے یہاں جو یہ پیکر سازی ہے، اس پر گفتگو میں اور بھی کر چکا ہوں، اور اس میں اور بھی پہلو ہیں جس کا احاطہ یہاں قطعی ممکن نہیں ہے۔ پھر ایک بڑی بات ہے فیض صاحب یہاں کہ اسی ضمن میں، اسی پیکر سازی اور سب کی ہندی کے ضمن میں کہ ان کے ہاں جو اسلوب ہے احتجاج کا، اس کی بہت تہذیب کی ہے انہوں نے، اور ایسی تہذیب کی ہے کہ وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ احتجاج ہے، بس ہم پہ اثر کرتا چلا جاتا ہے۔ بہت شکریہ کون ہے نعمان بتائیے کہ جو صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بڑی عمدہ گفتگو کی، بس ہم وقت کی کمی کی وجہ سے بہت معذرت خواہ ہیں آپ سے، اور دل تو چاہ رہا تھا کہ یہ ساری گفتگو ہم سنتے رہیں، لیکن ابھی ہمارا اگلا سیشن بھی ناول کا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی آپ سے ملاقات ہوگی، اور بالمشافہ بھی انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ آپ یہاں موجود ہوں گے اور ہم آپ سے گفتگو سنیں گے۔ بہت زبردست گفتگو رہی نعمان الحق صاحب سے۔ آخر میں بس ایک تو یہ کہ آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا ہے، اس وبائی صورتحال کے باوجود اتنے لوگ موجود ہیں یہاں سننے کے لیے لوگوں کو، اور دوسری بات یہ کہ اس سوال پہ بس ہم بات ختم کرتے ہیں کہ ابھی تو مجید امجد اور اختر حسین جعفری اور اختر الایمان اور اس کے بعد ستیہ پال آنند تک اگر ہم آ جائیں، ثاقب فاروقی اور بہت سارے نام، ابھی تو ان پہ بھی کام نہیں ہوا ہے اور بہت سارا کام باقی ہے، اور سوال بس یہ ہے جس کی طرف کل یاسمین حمید صاحبہ نے بھی اشارہ کیا تھا کہ جو نظم لکھی جا رہی ہے، خواہ وہ آزاد ہو یا نثری ہو، ہمیں اسے معمہ یا پہیلی بنانے سے کس طرح بچانا ہے۔
مجھے نظم لکھنی ہے اور گمشدہ آرزوؤں کے اسرار لکھنے ہیں مجھ کو، کسی خواب کے ٹوٹنے اور بکھرنے کے سارے ہی آزار لکھنے ہیں مجھ کو. بہت شکریہ.